السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر زغتة ولو نجا أو سلم أحد منها لنجا سعد بن معاذ. صححه الألباني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز محترم سامعین اکرام، طلباء و طالبات، جو بھی اسٹوڈنٹ اس میں شریک ہیں، ہم تمام لوگوں کا اپنے اس 5ویں درس میں استقبال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی خوش نصیبی اور بڑی رحمت کی بات ہے کہ ہم فتنوں کے اس دور میں آخرت کی تیاری کے لیے خصوصی کورس میں شریک ہیں، اور ہماری نیت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کے ذریعہ ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، تقوی سے بھر دے، ہمارے دلوں سے نفاق کو، کفر کو، شرک کو، ریاکاری کو نکال دے۔ تو یہ 5واں ہمارا درس ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ کیا قبر ہر شخص کو دباتی ہے؟ جب کسی انسان کو مرنے کے بعد قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو کیا ہر شخص کو قبر دباتی ہے یا صرف گنہگاروں کو دباتی؟ اور اس سے متعلق ہماری جو کتاب کی عبارت ہے وہ اتنی ہے: قبر کا دبانا اور بھیجنا۔ یہ عبارت کتاب کے اندر موجود ہے۔ صاحب کتاب فضیلت الشیخ ابو القاسم فاروقی حفظہ اللہ، جو ہمارے استاذ بھی ہیں، ہم کو انہوں نے لکھنا بھی سکھایا، صحافت کا فن ہم نے انہی سے سیکھا ہے۔ فضیلت اور عالمیت کے مرحلے میں ہمارے مقالے کے مشرف بھی وہی رہے، الحمدللہ ابھی بھی ہمارے تعلقات ان سے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو لمبی کرے اور ان کے ایمان اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو مؤلف کتاب نے لکھا، ہیڈنگ بنایا ہے اور ہیڈنگ رکھی ہے: قبر کو دبانا، قبر کا دبانا اور بھیجنا۔ قبر کا دبانا کو نہیں، قبر کا دبانا اور بھیجنا، یعنی جو شخص بھی مرنے کے بعد قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، قبر تمام لوگوں کو دباتی ہے یا صرف گنہگاروں کو دباتی؟ یہ آج کے درس کا ایک مرکزی سوال ہے کہ کیا اگر کوئی شخص مرنے کے بعد قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو کیا سارے لوگوں کو قبر دباتی ہے یا صرف کچھ خاص گنہگار بندوں کو قبر دباتی ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں یہ حدیث ہے جس کی راویہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان للقبر زغتتن، بے شک قبر ہر شخص کو دباتی ہے، ولو نجا او سلم احد منها لنجا سعد بن معاذ، اور اگر کوئی اس سے نجات پاتا تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ یہ بڑے جلیل القدر اور بڑے بزرگ اور نیک صحابی تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر 1695 نمبر پہ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی صحابی سے متعلق ہم کچھ باتیں سیکھیں گے جو ان کے بارے میں کہی گئی ہے کہ اگر کوئی عذاب قبر سے یا قبر کے دبانے سے، اگر کوئی شخص قبر کے دبانے سے محفوظ رہتا کہ اس کو قبر نہیں دباتی، وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ آخر وہ کون سی فضیلت ہے، وہ کون سی بزرگی ہے، وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ ابھی کتاب کی عبارت مکمل ہو گئی، اب ہم اس کی شرح کی طرف آتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ یہ قبیلے اوس کے سردار تھے۔ کون تھے؟ قبیلے اوس کے سردار تھے۔
ان کی جب وفات ہوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنے زان مبارک پر رکھ لیا، یعنی اپنے ہاتھوں پر رکھ لیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، سعد نے تیری راہ میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے، تیرے رسول کی تصدیق کی ہے، اسلام کے حقوق ادا کیے ہیں، یا اللہ اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما جیسا تو اپنے دوستوں کے ساتھ فرماتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں بیان فرمایا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر رحمان کا عرش کانپ گیا. اتنے بزرگ صحابی تھے اور اتنے جو ہے تقوی والے اور اتنے اللہ رب العالمین کی قربت پانے والے صحابی تھے کہ ان کی وفات پر رحمان کا عرش کانپ گیا. اہتز لہ العرش. پہلی بات. دوسری بات یہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جب اٹھایا گیا، تو بہت ہلکا محسوس ہوا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر، آخر یہ کون سی بات ہے کہ ہم جب سعد کے جنازے کو اٹھا رہے ہوتے ہیں یہ بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے. عام لوگوں کا جنازہ جو 80 کلو کا 70-90 کلو کا ہوتا ہے، یا کسی کا 100 کلو کی کسی کی باڈی ہوتی ہے، تو اس کو اٹھانے کے لیے 2-2 3-3 4-4 لوگ الگ الگ پائے کو پکڑ کر یا 4-5 لوگ اس کو پکڑ کر اٹھاتے تو بھی اس کو جو ہے بوجھل محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتے ہیں اور وہ بھاری لگتا ہے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو ہلکا محسوس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جواب میں، ان کا جنازہ ہلکا اس لیے محسوس ہوا کہ سعد کا جنازہ تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. اللہ اکبر. سعد کا جنازہ کس نے اٹھا رکھا تھا؟ فرشتوں نے. لوگ تو بظاہر اٹھائے ہوتے لیکن فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی. کس کی؟ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے بارے میں بھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ اگر کسی شخص کو قبر نہیں دباتی تو وہ کون ہوتے؟ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے جانثار صحابی سعد ابن معاذ کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی. نماز جنازہ کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ارے یہ سعد تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے ہیں. یہ بات کس نے بتائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے بتانے کے بعد اللہ نے آپ کو خبر دی، آپ کو بتایا، تو آپ نے بتایا کہ سعد ابن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے ہیں. اور آگے فرمایا سعد کی روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں تاکہ جس دروازے سے چاہے ان کی روح اوپر جا سکے. جتنے بھی آسمان کے دروازے ہیں سارے کے سارے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے کھول دیے گئے. بقیع الغرقد یا جنت البقیع کے نام سے جو قبرستان مشہور ہے، اس کے اندر ان کی تدفین ہوئی، ان کو دفن کیا گیا. آگے اور سنیے، اتنی کی بزرگی کے بارے میں سنتے جائیے، ان کتنے تقوی والے تھے، اللہ کے کتنے مقرب بندے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ میں نے جب سعد ابن معاذ کی قبر کھودی تو میں نے محسوس کیا، اللہ کی قسم مجھے اس قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی. قبر کھودنے والے صحابی کون تھے؟ آپ نے جو ہے سعد بن معاذ کے بارے میں سن لیا. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن معاذ کی قبر کھودنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودی اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. رسول رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس لاش کو قبر میں رکھا اور قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد آپ دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارشاد فرماتے ہیں. یہ کس کی جنازے کی بات ہے؟ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی لاش کو اور ان کی میت کو قبر میں رکھا
اور قبر پر مٹی بھی ڈال دیا، مٹی ڈال کر قبر برابر کر دی گئی۔ اس کے بعد آپ دیر تک جو ہے سبحان اللہ ارشاد فرماتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہی کلمات دہرانے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، بار بار اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ یہی کلمات دہرانے لگے۔ دعا سے فراغت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا یا پوچھا، دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں کہی ہے؟ آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں کہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدفین کے بعد قبر نے سعد کو دبا دیا تھا، تدفین کے بعد قبر میں سعد کو دبا دیا قبر نے، اور ان کی فضیلت آپ نے سنی، 70,000 فرشتوں نے ان کو جنازے کی نماز پڑھی، فرشتوں نے اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو قبر میں اتارا۔ اس کے باوجود بھی تدفین کے بعد قبر نے سعد کو دبا لیا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبر کو فراخ کر دیا، کشادہ کر دیا، اس کا دبانا بند ہو گیا۔ اور ایک موقع پر آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر قبر کے دبانے سے کوئی شخص نجات پاتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ یہ مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے ایمان کی گواہی تو دی، لیکن مغفرت کے لیے اللہ سے دعا مانگی، گواہی دی کہ یہ مومن ہے۔ آپ کی لاش کو اپنی جو ہے قبر کے اندر اتارا بھی، لیکن جب قبر نے دبا دیا تو کہ مغفرت طلب کیا ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات ثابت ہوتی کوئی بھی رسول، پیغمبر، ولی، بزرگ کسی کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ گناہ معاف کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین کو ہی گناہوں سے لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ نمبر 2، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی۔ 70,000 فرشتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور ان کی روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا، اس کے باوجود قبر نے حضرت سعد کو دبایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے معاملات پر غالب ہے، اس کے امر کو اللہ کے رسول بھی نہیں ٹال سکتے، نہ 70,000 فرشتے ٹال سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتارا، 70,000 فرشتوں نے مغفرت کی دعا بھی مانگی، پھر بھی وہ قبر کا دبانا جو ہے سلسلہ شروع ہو گیا، قبر دبانے لگی اور اس سے محفوظ نہیں ہو سکی۔ نمبر 3، تیسری بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قبر حضرت سعد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبا رہی ہے تو گھبراہٹ کے عالم میں اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس اور تکبیر بیان کرنا شروع کر دی، اور اس وقت تک یہ کام کرتے رہے، اللہ کی تسبیح اور اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرتے رہے جب تک حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کی تکلیف سے نجات نہ مل گئی۔ اس سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں کس قدر مہربان ہیں اور کس قدر رحم دل ہیں۔ جب تک ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہو گئی اس وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کر دی اور قبر نے ان کو دبانا بند کر دیا۔ اسی طرح سے خلاصہ کلام یہ کہ قبر جو ہے ہر شخص کو دباتی ہے، قبر ہر شخص کو دباتی ہے، اسے کوئی بھی جو ہے شخص جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قبر نے دبایا، اللہ کے اسی نیم کے تحت کہ قبر ہر شخص کو دباتی ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، سب کو دباتی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی میں باب قائم فرمایا ہے ذمۃ القبر وضبطہ، جو کہ دلیل ہے اس بات پر کہ قبر ہر کسی کو بھینستی ہے۔ اب یہی ایک اہم بات سمجھنا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قبر نے دبایا تھا وہ کسی گناہ کی وجہ سے، تو عذاب قبر سے بچنے کی دعا انشاءاللہ ہم آخر میں بیان کریں گے۔
تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر نے دبایا تھا، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، کیونکہ اس سے متعلق جو روایت ہے وہ سندن ضعیف ہے۔ اس سے متعلق جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ روایت جو ہے طبقات الکبری ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 430 پہ ہے۔ اس کی سند میں سعید المقبری ہیں، یہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس راوی کے بارے میں فرماتے ہیں اختلط قبل موته ب4 سنین، موت سے 4 سال قبر اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، کچھ ان کو یاد نہیں رہتا تھا۔ یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں کہ موت سے قبل و اختلاط کا شکار ہو گئے تھے اور حافظہ بھی متغیر ہو گیا تھا۔ سعید المقبری کا جو ہے تذکرہ اس روایت کے اندر ہے، اور یہ رائے جو ہے متکلم فی ہیں، ان کے حافظہ صحیح نہیں تھا۔ دوسری علت یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، کیونکہ سند میں صحابی کا نام مذکور نہیں ہے، لہذا سعید المقبری نے بغیر کسی صحابی کے ڈائریکٹ حدیث نقل کی ہے، اور اصول حدیث کی روح سے مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اگر تابعی ڈائریکٹ کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور کسی صحابی کا تذکرہ نہ کرے تو روایت مرسل مانی جاتی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں ان المرسل فی اصل قولنا وقول اہل العلم بالاخبار لیس بحجہ، کہ مرسل ہمارے نزدیک روایات میں مرسل روایات جو ہیں وہ حجت نہیں ہے۔ تو اس پورے جو ہے بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر ہر شخص کو دباتی ہے، ایک بار قبر ہر شخص کو دباتی ہے، ہر شخص کو دباتی ہے، کوئی بھی بچ نہیں سکتا، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، اچھا یا برا ہو، سب کو دباتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اس سے نجات پا سکتا تو سعد بن معاذ ہوتے، جو بڑے نیک بزرگ صحابی تھے۔ تو قبر، اگر یہ سوال کیا جائے کہ قبر کس شخص کو دباتی ہے، کیا جو ہے قبر ہر شخص کو دباتی ہے، تو آپ یہی جواب دیں گے کہ ہاں، قبر ایک بار ہر شخص کو دباتی ہے۔ شروع میں جب آدمی کو دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد ایک بار اس کا اصول ہے کہ ہر شخص کو دباتی ہے۔ اور سعد بن معاذ کا جو تذکرہ کیا ان کی بزرگی کی وجہ سے کہ اگر کوئی بچ سکتا اس کے دبانے سے تو کون ہوتے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ، چونکہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، نعوذ باللہ، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ اس سلسلے میں طبقات الکبریٰ یا طبقات ابن سعد کی جو روایت ذکر کی جاتی ہے اسے محدثین نے ضعیف قرار دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جتنے لوگ بھی دنیا سے اس قبر کے اندر جاتے ہیں ایک بار سب کو قبر دباتی ہے، پھر چھوڑ دیتی ہے، پہلی مرتبہ سب کو دباتی ہے، اس کے بعد اگر آدمی نیک ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتی ہے، دوبارہ نہیں دباتی ہے، لیکن ایک بار سب کو دباتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو ہے موضوع ہے عذاب قبر کے چند مناظر۔ قبر کے اندر آدمی داخل ہو گیا اور قبر کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کے عذاب کا یا ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس دنیا کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک دنیا ہے جس کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں، جس کو دنیا فانی کہا جاتا ہے، اور ایک دنیا ہے جو مرنے کے بعد سے قیامت تک کی زندگی ہوتی ہے، اس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ پھر قیامت کے بعد کی جو زندگی ہوگی اسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کی زندگیاں ہیں۔ کسی نے ابھی سوال کیا ہے، نوشین عباس، انہوں نے سوال کیا ہے کہ برزخ کے بارے میں تھوڑی جانکاری دیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو غیب پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیے، برزخ کے معنی آڑ کے ہوتے ہیں، برزخ کے معنی آڑ اور پردے کے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے پردہ ہے جو 2 کمروں کے درمیان ہے، ایک دیوار ہے جو 2 کمروں کے درمیان ہے، تو اس کو برزخ کیوں بولتے ہیں؟ برزخ آڑ، اس لیے کہ یہ 2 کمروں کو الگ کرتی ہے، ادھر ایک کمرہ ہے، ادھر ایک کمرہ ہے۔ اسی طرح سے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے قبر کی، اس کو برزخ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پہلے دنیا ہے اور اس کے آگے آخرت ہے۔ تو یہ برزخ کا معنی شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ برزخ جو ہے مرنے کے بعد سے قیامت تک کی زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اور یہ غیبیات میں سے ہے۔
برزخ کے اوپر ایمان لانا، قبر کے اوپر ایمان لانا، اس کے عذاب پر ثواب پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو برزخ کے بارے میں جو سوال کیا گیا کہ برزخ کیا ہے، جانکاری دیجیے، تو برزخ اسی کو بولتے ہیں کہ آدمی جب دنیا کے اندر پیدا ہوا تو جب تک وہ پیدا ہونے کے بعد دنیا میں زندہ ہے اس کی دنیاوی زندگی ہے۔ جب وہ مر گیا، اس کے مرنے کے بعد چاہے قبر میں اس کو دفن کیا جائے چاہے قبر میں دفن نہ کیا جائے، اب وہ برزخی زندگی میں ہو گیا۔ عالم برزخ اسے کہا جاتا ہے۔ عالم دنیا ہوتا ہے جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے عالم برزخ جو مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کا جو دور ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا دور ہے عالم آخرت، یوم الایمان بالیوم الاخر، جو عقیدہ ہمارا ہے آخرت کے دن پر ایمان۔ تو آخرت کا دن مراد قیامت کا دن ہے، یعنی برزخ کی زندگی قیامت تک ہے، قیامت کے بعد آخرت کا سلسلہ یا آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور برزخ کا تعلق بھی آخرت سے، مرنے کے بعد تو دونوں زندگی آخرت سے متعلق ہیں، لیکن خصوصی طور سے مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی زندگی کو یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ درمیان کی زندگی ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہوتی ہے۔ تو یہ برزخ اسی کو کہتے ہیں جو انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے جو حدیث پڑھی اس سے متعلق کچھ سوالات ہم کر لیتے، سوالات میں نے آج لکھے نہیں لیکن ہم سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کون سے صحابی تھے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص قبر کے دبانے سے محفوظ رہتا تو فلاں شخص ہوتے، فلاں ابن فلاں ہوتے۔ تو اس سے مراد کون سے صحابی ہیں؟ سعد ابن معاذ۔ دوسرا سوال یہ ہے کون سے صحابی ہیں، سوال لکھ لیجئے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا تھا یا اللہ کا عرش کانپ گیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے جنازے کی نماز میں 70,000 فرشتے جو ہے شریک تھے؟ تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ وہ صحابی کا نام سعد ابن معاذ ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی روح آسمان پر جب چڑھنے لگی تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ جب ان کی روح آسمان کی طرف چڑھنے لگی، فرشتے لے کر اوپر جانے لگے تو ان کے لیے ایک ساتھ آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ وہ کون ہے؟ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کس نے کھودی؟ سوال، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کس نے کھودی؟ اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کھودنے والے صحابی کا نام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی تھے جن کی قبر سے مشک جیسی خوشبو آ رہی تھی؟ اس صحابی کا نام جس کی قبر سے مشک جیسی خوشبو آ رہی تھی یا مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اس صحابی کا نام سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ جو ہے چند سوالات ہیں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق۔ اس کے بعد کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے عذاب قبر کے چند مناظر۔ اس میں بڑی لمبی روایت ہے اور میں نے الفاظ بھی جو ہے اس میں درج کر دیے ہیں، اور جو ترجمہ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ آگے ترجمے میں کچھ تبدیلی بھی ہے کیونکہ یہ ترجمہ میں نے جو ہے اس سے لیا ہے، سافٹ ویئر سے لیا ہے، اور کتاب کے اندر تھوڑا سے الفاظ کچھ چینج ہے۔ بہرحال روایت کا معنی وہی ہے اور روایت کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ راوی حدیث سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کرام سے دریافت کیا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے
تو फजर की नमाज पढ़ने के बाद सहाबे किराम की तरफ चेहरा करके रुख करके बैठ जाया करते थे। हल रअा मिनकुम रुया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम से पूछते थे, क्या तुमने हल रअा मिनकुम रुया, क्या तुम में से किसी शख्स ने ख्वाब देखा? क़ाल फयक़ुस्सु अलैहि मन शाअ अन यक़ुस्सा, तो अगर किसी ने ख्वाब देखा रहा होता रात में, तो वो जा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस मौके पर अपना किस्सा या अपना ख्वाब बयान करता। व अन्नहु क़ाल ज़ात गदातिन इन्नहु अतानी अल-लैल आतियानी व इन्नमा इब्तअसानी व इन्नहुमा क़ाल ली इंतलिक। कहते हैं कि एक शख्स एक दिन जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपना ख्वाब बयान किया कि एक दिन बयान फरमाया कि आज की रात मेरे पास 2 फरिश्ते आए। कितने फरिश्ते आए? 2 फरिश्ते आए, और उन्होंने मुझे बेदार किया, उठाया, रात में उठाया, बेदार किया, और मुझसे कहा चलो। मैं उनके साथ चल पड़ा। हमारा गुजर एक आदमी के पास से हुआ जो चित पड़ा हुआ था, पीठ के बल ऐसे लेटे हुआ था, पीठ को नीचे करके और चेहरे को ऊपर करके, और एक दूसरा आदमी उसके पास एक भारी पत्थर लेकर खड़ा था। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। एक दूसरा आदमी उसके पास एक भारी पत्थर लिए खड़ा था। वो पत्थर लेकर बढ़ता, उसका सर कुचल देता। वो भारी पत्थर जो लिए था ना, उस पत्थर को ऐसे उठाता और उसके सर पर मार देता। फिर दूसरी तरफ वो लुढ़क जाता, उसका जो है सर दूसरी तरफ चला जाता और पत्थर उस पर गिर जाता। और पत्थर जब गिर जाता तो फिर ये जाकर के पत्थर उठा लेता। जब तक पत्थर उठाता लेकर आता, उसका सर फिर दुरुस्त होकर अपनी असली हालत पर आ जाता। यानी पत्थर से मारता, उसका सर कुचल देता, फिर पत्थर लुढ़क कर दूसरी तरफ चला जाता, फिर उस पत्थर उठा लेता और सर उसका दुरुस्त हो जाता, फिर उसको उसी तरह मारता और लुढ़कता और फिर इस तरह दुरुस्त हो जाता। वो शख्स यही अमल बार बार दोहराता रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने उन दोनों फरिश्तों से पूछा जो मुझे लेकर गए थे, मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया कि आगे चलो, आगे बढ़ो। फिर हम आगे बढ़े और एक ऐसे शख्स के पास पहुंच गए जो पीठ के बल लेटा हुआ था, पीठ के बल ऐसे लेटा हुआ था, और एक दूसरा शख्स उसके पास लोहे का आंकड़ा लेकर के खड़ा था जिससे उसको चीर रहा था। और ये उसके चेहरे की एक तरफ आता और उसके जबड़े को गुद्दी तक चीरता, यहां से लेकर के यहां तक, बिल्कुल लाश तक, गुद्दी तक, यहां से लेकर और यह गुद्दी तक, जहां हम लोग मसा करते हैं पीछे, यहां से लेकर यहां तक, उसको इसकी नाक को गुद्दी तक, उसके जबड़े को या उसकी नाक को गुद्दी तक चीरता, और उसकी आंख को भी, आंख जो है उसको भी गुद्दी तक चीरता। अल्लाह। और अपने बयान किया कि बाज़ दफा वजह रावी हदीस ने फयशुक को कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि फिर वो दूसरी जानिब जाता, इसी तरह चीरता है जिस तरह से उसने पहली जानिब किया था। वो अभी दूसरी जानिब से फारिग भी ना होता था कि एक तरफ का जो है चीरने से चीर करके फारिग नहीं होता था कि दूसरी तरफ का बिल्कुल सही हो जाता। अल्लाहु अकबर। तो दूसरी जानिब से फारिग भी ना होता कि पहली जानिब अपनी असली हालत पर लौट आती। फिर दोबारा इसी तरह करता जिस तरह उसने पहली मर्तबा किया था, इस तरह से बराबर हो रहा था कि एक शख्स है लेटा हुआ है और उसकी गुद्दी को कुछ लोग ऐसे चीर रहे हैं, इधर से चीरते हैं तो ये इधर से चीर कर इधर पहुंचते तो ये सही हो जाती है, और इधर से जो चीरते हैं इधर से चीर करके इधर पहुंचते तो वो सही हो जाती है। यानी चीरने की देर होती कि दुरुस्त हो जाती, फिर दूसरी को चीरते हैं। इसी के बाद देख रहे ये अजाब का सिलसिला जारी रहता है। फरमाया, मैंने कहा सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन है? मैंने फिर दो फरिश्तों से पूछा, या फिर कौन लोग हैं जी जो है इनके जबड़ों को गुद्दी तक चीरा जा रहा है? ये कौन जो है गुनहगार लोग हैं कि कैसा जुर्म किया, क्या गुनाह किया इन दोनों ने? तो उन फरिश्तों ने कहा, आगे चलो, अभी कुछ ना पूछो, अभी आगे बढ़ते रहो, देखते रहो। चुनाचे हम आगे चले, फिर एक तन्नूर जैसी चीज पर आए। रावी ने बयान किया, मेरा ख्याल है कि आप कहा करते थे इसमें शोर और आवाज थी। एक तन्नूर था, तन्नूर जो रोटी बनाने के लिए एक लंबा चूल्हा जो है, एक लंबा चूल्हा जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, एक जो है इसे एम्बेड के नुमा बड़ा सा होता है, गहरा सा, और उसके अंदर आग भड़का दी जाती है और उसके अंदर रोटी बना बना करके उसमें जो है डालते हैं और वो रोटी तैयार हो जाती है।
तंदूरी रोटी वगैरह जो होती है ना, तंदूर के अंदर डालकर बनाते हैं। तो कहते हैं कि फिर उन दोनों ने कहा कि आगे बढ़िए, अभी तो आपको मालूम हो जाएगा, आप आगे बढ़िए, आगे चलिए, अभी कुछ ना पूछिए, चुनाचे हम आगे चले। फिर हम एक तन्नूर जैसी चीज पर आए। रावी ने बयान किया, मेरा ख्याल है कि आप कहा करते थे उसमें शोर और आवाज थी, बहुत ज्यादा लोग चीख और चिल्ला रहे थे उसके अंदर, लग रहा है कि बहुत सारे लोग उसमें डाल दिया गया है, जो जल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, आहो बका कर रहे हैं। कहा कि फिर हमने उसमें झांका तो उसके अंदर कुछ नंगे मर्द और नंगी औरतें नजर आई, जिनके चेहरे, जिनके जिस्म बिल्कुल बरहना थे, जिनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, कोई जो है सदर पोशी के लिए कोई चीज मौजूद नहीं थी। उन लोगों को कब्र के जो है तन्नूर की आग में डाला गया, मर्द भी है उस आग में और बहुत सारी औरतें भी उस आग के अंदर हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा सिन्ना मिनन नार, अस्तगफिरुल्लाह। फिर हमने उसमें झांका तो उसके अंदर कुछ नंगे मर्द और औरतें थी, उनके नीचे से आग की लपट आती, जब आग उन्हें अपनी लपेट में लेती तो चिल्लाने लगते। और बाज़ रवायतों में है कि आग जब ऊपर बढ़ती तो वो जो है नंगे मर्द और औरतें उसी के अंदर मिक्स थे और जल रहे थे एक साथ, और ऐसे ऊपर आ जाते। जब आग नीचे जाती तो नीचे चले जाते, उनकी जो है जिस्म वगैरह नीचे चले जाते और चिल्लाते और चीखते रहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उन दोनों से कि भला बताइए ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा चलो आगे चलो। फरमाया कि हम आगे बढ़े और एक नहर पर आए। एक नहर ऐसी थी जिसके अंदर बिल्कुल सुर्ख पानी था, खून जैसा सुर्ख पानी। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। सुर्ख पानी, खून की तरह सुर्ख। उस नहर में एक शख्स तैर रहा था। एक दरिया है, नहर है, उसके अंदर खून जैसा पानी है और उसके अंदर एक आदमी तैर रहा है। और तैरते तैरते जब इसे साहिल पर आता है तो क्या होता है, एक शख्स तैर रहा था और नहर के किनारे एक दूसरा शख्स जिसने अपने पास बहुत सारे पत्थर जमा कर रखे थे। ये तैरने वाला शख्स जब उसके पास पहुंच जाता तो उसने जो पत्थर जमा करके रखा था वो पत्थर उठाता और वो अपना मुंह खोलता, जो उस खून की नदी में था, नहर में था, ऐसे अपना मुंह को खोलता और वो आदमी अपना उसको पत्थर को उसके मुंह में डाल देता। तो ये एक दो जो है तीसरा मंजर आपने सुन लिया कि एक जो है नहर है, उस नहर का पानी खून जैसा बिल्कुल लाल है और उसमें एक शख्स तैर रहा है। तैरते तैरते किनारे आता है जहां पे एक शख्स खड़ा है, उसके साथ बहुत सारे पत्थर हैं। जब वो शख्स उसके पास पहुंचता है तो अपना मुंह खोल देता है और जब मुंह खोलता है तो वो किनारे खड़ा हुआ शख्स भारी पत्थर उसके मुंह के अंदर डाल देता है। और इस तरह से सिलसिला जारी है। जब भी उसके मुंह में पत्थर डालता है फिर अंदर चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर उसके मुंह खोलता है और मुंह में पत्थर डाल देता है। फरमाया कि ये कौन है? मैंने पूछा ये कौन है? फरमाया आगे चलो आगे चलो। फिर चौथा मंजर हमने देखा, आगे बढ़े और निहायत ही बदसूरत आदमी के पास पहुंचे। जितने बदसूरत तुमने देखे होंगे उनसे भी ज्यादा बदसूरत एक आदमी आगे देखा। बहुत ही करीहुल मंजर है और बहुत ही बदसूरत है, बदनुमा है। उस बदसूरत आदमी के पास पहुंचे जिससे बदसूरत इंसान आपने देखा भी नहीं होगा। उसके पास आग जल रही थी और उसे जला रहा था, जैसे कोई आदमी, जैसे खाना वाना बनाने के लिए पहले चूल्हा जलाते हैं ना, लकड़ी वगैरह का चूल्हा जलाते हैं, बार बार उसमें तेल डालते हैं, फिर तेल डालकर जलाते हैं, फिर आग भड़काते हैं ताकि जल्दी से चूल्हा तैयार हो जाए और उस पर जो है डेग वगैरह रखकर खाना बनाया जाए। तो ऐसे ही जो खाना वगैरह बनाने वाले लोग होते हैं पहले आग जलाते हैं। तो ऐसे ही वो शख्स जो काला कलूटा बदसूरत और करीहुल मंजर था, बदसूरत आदमी, वो क्या करता, उसके पास आग जल रही थी और उसे वो जला रहा था, भड़का रहा था, उसके अंदर और चीजें लकड़ियां वगैरह डाल रहा था और उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने पूछा उन दो फरिश्तों से, कहा ये कौन है, इतना बड़ा बदनसीब और इतना बड़ा बदसूरत ये कौन है जो आग जला रहा है और इसकी शक्ल सूरत भी देखने के लायक नहीं है। मैंने उनसे कहा ये क्या है? उन्होंने कहा, मुझसे कहा आगे चलो। फिर हम लोग आगे बढ़े और एक ऐसे बाग में पहुंचे जो निहायत हरा भरा सरसब्ज और शादाब था। ये सही बुखारी की रवायत है, मुस्लिम की सही रवायत है। आप गौर कीजिए किस तरह से अज़ाब बरज़ख को और सवाब बरज़ख और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। फिर हम आगे बढ़े, एक ऐसे बाग में पहुंचे जो हरा भरा था। उसमें मौसम बहार के सारे फूल थे, बेहतरीन खूबसूरत बाग जिसके अंदर गुलाब भी है, बेला भी है, चमेली भी है, हर तरह के फूल खिले हुए हैं, खुशबूदार फूल भी हैं, खूबसूरत फूल भी हैं।
اور اس باغ کے درمیان ایک لمبے ہائٹ والا آدمی کھڑا ہے. اس باغ میں جو خوبصورت باغ ہے اور پھولوں سے سجا ہوا باغ، اس میں ایک بہت ہی لمبا شخص کھڑا ہوا ہے، اتنا لمبا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا دشوار تھا. بہت بڑی ہائٹ والا، جیسے بولتے ہیں نا بمبئی میں مثال دی جاتی ہے کہ فلاں بلڈنگ اتنی اونچی ہے کہ اگر اس کو ایسے اٹھا کر دیکھیں گے بہت زیادہ سر گھما کر کے تو آپ کی ٹوپی گر جائے گی. اگر آپ کی ٹوپی مضبوط آپ کے سر میں نہیں ہے تو ٹوپی آپ کی گر جائے گی. تو یہ انداز تھا اس حدیث کے اندر. یہی بیان کیا گیا کہ وہ آدمی اتنا زیادہ لمبا تھا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا دشوار تھا. وہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا. تو یہ منظر جو ہے وہ کیسا ہے؟ ایک خوبصورت باغ ہے، اس میں ہر طرح کے پھول ہیں، ہر طرح کی سبزی اور شادابی ہے، اور اس میں ایک لمبا شخص کھڑا ہوا ہے. خوب لمبا ترنگا شخص جو ہے کھڑا ہوا ہے، اور اس شخص کے جو ہے چاروں طرف بہت سے بچے تھے کہ اتنے کبھی نہیں دیکھے. اس لمبے آدمی کے آس پاس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایسے بچے جو ہے وہ بہت سارے ان کے پاس موجود تھے. پھر میں نے کہا یہ آدمی کون ہے، یہ باغ کیا ہے، یہ بچے کون ہے کہ اتنا خوبصورت باغ ہے، اس میں اتنا لمبا آدمی ہے اور اس میں اتنے سارے بچے موجود ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا مجھ سے کہا آگے چلو آگے بڑھو. فرمایا آگے بڑھو. ہم آگے بڑھے، ایک عظیم الشان باغ میں پہنچ گئے. اس کے بعد آگے بڑھے تو ہم پھر ایک عظیم الشان باغیچے میں پہنچ گئے. میں نے اتنا بڑا اور خوبصورت باغ کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. ان دونوں نے کہا کہ ہم اس پر آپ اس پر چڑھیے. وہ خوبصورت باغ اونچائی پر تھا، بلندی پر تھا. تو وہ دونوں ساتھی جو فرشتے ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ اس پر چڑھیے. تو میں نے کہا میں اس پر چڑھ نہیں سکتا، یہ بڑی جو ہے بلندی والا باغیچہ ہے، ہم اس کے اوپر نہیں چڑھ پائیں گے. تو میں نے اتنا خوبصورت باغ نہیں دیکھا. انہوں نے کہا چڑھیے اس پر. پھر ہم نے کوشش کیا اور اس پر چڑھے تو ایسا شہر دکھائی دیا جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوتی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی. اتنا خوبصورت شہر تھا اور اتنے رئیس زادے مالدار لوگ تھے کہ ان کے گھروں کا ایک اینٹ سونے کی ہوتی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوتی تھی. ہم شہر کے دروازے پر آئے، ہم نے اسے کھلوایا، وہ ہمارے لیے کھولا گیا. ہم اس میں داخل ہوئے. ہم نے اس میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی جس کا آدھا حصہ نہایت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اور دوسرا آدھا حصہ آدھا دھڑ بہت اچھا تھا، آدھا دھڑ بالکل بدصورت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں ساتھیوں نے ان سے کہا جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ. دونوں ساتھیوں نے کہا جاؤ اس نہر میں کود جاؤ. ایک نہر سامنے بہ رہی، اس کا پانی انتہائی سفید تھا. وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے. پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا عیب جا چکا تھا. وہ نہر میں جا کر کے نہا کر آئے دوبارہ تو ان کا عیب ختم ہو چکا تھا، اب نہایت خوبصورت ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نظر اوپر کی طرف اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک اور محل نظر آیا. فرمایا انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی منزل ہے. فرمایا کہ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو. تو فرشتوں نے کہا اس وقت آپ نہیں جا سکتے، لیکن ہاں آپ اس میں ضرور جائیں گے. فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، یہ چیزیں کیا تھیں جو میں نے دیکھی ہیں؟ فرمایا انہوں نے مجھ سے آگے چلو، انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ کو بتائیں گے. اب یہاں سے فرشتوں نے تفصیل بتانا شروع کر دی. نمبر 1، پہلا شخص جس کے پاس سے آپ گزرے تھے لیٹا ہوا تھا وہ شخص، اور اس کے بغل میں یا اس کے پاس میں ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا تھا، جو سر سے اس کا پتھر یا اپنے بچوں کا یا دوستوں کا جو پتھر تھا وہ پتھر سے کچلا جا رہا تھا، جو آپ نے دیکھا. تو پہلا شخص جس کے پاس آپ گئے تھے جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو دنیا کے اندر قرآن سیکھتا تھا. ناظرہ قرآن سیکھتا، بھول جاتا یا اس طرح سے حفظ کرتا، یاد کرتا اور جان بوجھ کر اسے فراموش کر دیتا، اور فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا تھا. ایک تو قرآن سیکھ کر بھلا دیتا تھا اور دوسرے فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا تھا. تو فرض نماز بھی بلا عذر کے جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، باجماعت ادا کرنا چاہیے، خاص طور سے مردوں کے لیے بڑی تاکید ہے.
اور وہ شخص جس کے پاس آپ گئے، تو پہلا آدمی جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، اس کے اندر دو آیت تھے۔ پہلا آیت یہ کہ وہ آدمی جو ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا وہ قرآن پڑھ کر اس نے فراموش کر دیا تھا، اور دوسری غلطی یہ تھی کہ فرض نمازوں کو چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا۔ نمبر 2، وہ شخص جس کے پاس آپ گئے اور جس کا جبڑا گدی تک اور ناک گدی تک اور آنکھ گدی تک چیری جا رہی تھی، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹی خبر تراشتا ہے جو دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تنور میں آپ نے دیکھے وہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں تھیں۔ اور وہ شخص جس کے پاس آپ اس حال میں گئے کہ وہ نہر میں تیر رہا تھا، اور ایسی نہر جس کا پانی خون کی طرح لال تھا اور اس کے منہ میں پتھر دیا جاتا تھا، تو ایسا شخص سود خور تھا۔ خون جیسی پانی والی نہر میں جو پڑا ہوا تھا، اور جو ہے کوئی بات جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو وہ کون تھا؟ سود کھانے والا تھا۔ اس کے منہ میں فرشتے یا دوسرا فرشتہ جو ہے بڑا سا پتھر ڈال لیتا تھا، تو وہ جو شخص جو ہے نہر میں تیر رہا تھا، اس کے منہ میں پتھر دیا جاتا تھا، وہ شخص کون تھا؟ سود کھانے والا۔ اور وہ شخص جو بہت زیادہ بدصورت اور قریب المنظر تھا، وہ جہنم کا دروغہ تھا، وہ جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے، اور اس کے چاروں طرف چل چل کر کے جہنم کی آگ کو جو ہے وہ گرم کر رہا ہے اور زیادہ روشن کر رہا ہے۔ جہنم کا دروغہ مالک ہے، کیونکہ قیامت کے دن بہت سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج بھی اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے جو جہنم کی طرف لے جانے والے۔ اور وہ لمبا شخص جو باغ میں نظر آیا اور اس کے آس پاس میں بہت سارے بچے تھے جو بڑے اچھے تھے، اچھے لگ رہے تھے، خوبصورت باغ میں کھڑا ہوا تھا، وہ لمبا شخص، اس سے مراد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ جو بچے ان کے چاروں طرف ہیں وہ بچے ہیں جو بچپن میں فطرت میں پرمر گئے، جیسے کہ بہت سارے بچوں کا انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے، 2 4 سے 6 سال کے اندر، 5 سال کے اندر، تو ایمان کے ساتھ ان کی موت ہوتی ہے، تو وہ بچے مراد ہیں جو بچپن میں ہی فطرت پر مر گئے۔ بیان کے اس پر بعد مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول کیا مشرکین بچے اس میں داخل ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، مشرکین کے بچے بھی میں داخل ہیں، کیونکہ مشرکین کے بچے بھی جب مسلمان ہوتے ہیں تو کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کسی کا بھی بچہ ہو، اگر اس کو آپ 4 6 مہینے یا سال بھر کے اندر لے لو گے اور اپنے ماحول میں اس کو لے جاؤ گے، نماز سکھاؤ گے، قرآن سکھاؤ گے، رب کا خوف دلاؤ گے، تو یہ انشاءاللہ وہ دیندار بن جائے گا، صاحب ایمان نہیں رہے گا۔ تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو چھوٹے بچے چاہے غیر مسلموں کے ہو یا مسلمانوں کے جو مر گئے تھے، وہ وہاں پہ جا کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت تھا اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے عمل اچھے بھی تھے اور خراب بھی تھے۔ تو اچھے عمل کی وجہ سے کچھ حصہ خوبصورت تھا اور برا عمل کرنے کی وجہ سے کچھ حصہ بدصورت تھا۔ تو یہ آخر میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے، ہمیں خاص طور سے اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل کتنا اچھا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم بس دیندار ہو گئے، ہمارے لیے کافی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے کچھ گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور فرائض وغیرہ نہیں کرتے، اہتمام نہیں کرتے، بولتے ہیں ہم فلاں گناہوں سے بچ رہے ہیں، اس سے ہم فلاں سے اچھے ہیں، جبکہ اسلام تعلیم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ مکمل طور سے۔ تو جنہوں نے اچھے عمل کیے تھے اور برے عمل دونوں کیے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کا آدھا جسم بدصورت تھا اور آدھا جسم خوبصورت تھا۔ تو اچھے عمل کا جو ہے اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے اور برے عمل کا اثر بھی انسان کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی خاص طور سے اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ آج کا درس تھا جس میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی، انشاءاللہ ہم اس سے متعلق سوالات بھی اگلے درس کے اندر لے کر آئیں گے۔ ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری روزوں کو قبول فرما، ہمارے نفس کی جو برائیاں ہم کو برائیوں سے دور کر دے، نفس کی برائیوں سے، شیطان کے فتنوں سے، دنیا کی محبت سے، اسی طرح سے جتنے بھی فتنے ظاہر اور باطن میں ہیں ساری فتنوں سے ہم کو بچا، اور خاص طور سے ہمیں اپنی موت اور قبر کو یاد کر کے گناہوں سے بچ کر ایمان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔